أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير صدق الله العظيم. سورہ التغابن کی پہلی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ التغابن مدنی صورت ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مدینہ تجربہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی. اس میں کچھ مکی صورتوں کا رنگ بھی محسوس ہوتا ہے. اس میں ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرت، اہل ایمان کو اللہ نے آرڈر دیا کہ سچے مومن بن جاؤ، یوم آخرت کے لیے تیاری کرو. اس کو تغابن اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تغابن کا لفظ آیا ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن. اے لوگو اس دن کا تصور کرو جب اللہ تمہیں جمع کرے گا یوم الجمع کے موقع پر. ذلک یوم التغابن، یہ لوگوں کی ہار جیت کا دن، اس لیے اس کو تغابن کہتے ہیں. تو سورت کا آغاز ان الفاظ سے ہو رہا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. کیا انسان بھی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے؟ لہ الملک و لہ الحمد. بادشاہی اسی کے لیے، پوری کائنات کا بادشاہ ہے. دنیا کے جو چھوٹے چھوٹے بادشاہ جنہیں اللہ نے عارضی طور پر جو ہے اپنا نائب بنایا ہے، یہ عارضی بادشاہ شاہت کے مالک ہیں. اللہ جب چاہے گا ان سے سلب کر دیں گے. وَلَهُ الْحَمْدُ، تعریف اسی کے لیے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. وَالَّذِي خَلَقَكُمْ، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تمہیں اختیار دیا ہے. چاہے تو تم اللہ کی وحدانیت کا انکار کرو، چاہے تو اس کا اقرار اختیار. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، پھر تم میں سے کچھ کافر ہیں کچھ مومن ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ سب کچھ جو ہے دیکھ رہا ہے جو تم عمل کر رہے ہو. اللہ نے تمہیں اختیار دے کر جو ہے تم سے بیزار نہیں ہو گیا، بلکہ تمہیں آبزرو کر رہا ہے کہ تم رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہو، دن کے اجالے میں کیا کرتے ہو. سرکش بن کر رہتے ہو، باغی بن کر رہتے ہو، اللہ کے احکامات کو پامال کرتے ہو، یا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار بندے بن کر رہتے ہو. اطاعت گزار بن کر رہو گے جنت کے باغ ملیں گے، سرکش بن کر رہو گے تو جہنم کی آگ میں تمہیں جانا پڑے گا. خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. اس کا تخلیق کا ایک مقصد ہے، اور وہ ہے کہ زمین میں عدل کا نظام قائم کیا. وصورکم، اللہ نے تمہاری صورتیں بنائیں. فاحسن صورکم، حسین صورتیں بنائیں. اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، اور تمہاری پیدائش کا بھی مقصد ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، میری پرستش کریں، میری اطاعت کریں، میری غلامی اختیار کریں، میری حاکمیت کو تسلیم کریں، میری حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے میدان عمل میں آ جائیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، آخر کار لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے. اللہ پھر ہر انسان کو اپنی عدالت میں کھڑا کر کے پوچھے گا اس نے اپنی ذمہ داری کو کہاں تک ادا کیا، اپنی جوانی کہاں صرف کی، فرصت کے لمحات کہاں صرف کیے، صحت کے لمحات کہاں صرف کیے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. اس کی جو ذمہ داری تھی مقصد تخلیق کی کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے میدان عمل میں لایا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر،
تم نے اپنی اس ذمہ داری کو کہاں تک ادا کیا؟ اس کا ہمیں اللہ کے عذاب میں کھڑے ہو کر حساب دینا پڑے گا۔ اللہ سے دعا کرنا ہمیں اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکش اور باغی بندہ بننے سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔